اور آج جہاں روضہ پاک ہے یہ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی درگاہ پھر بنا لی، اور درگاہ بنا کر رفتہ رفتہ اطراف و اکناف فتح ہونے لگے۔ آپ کے پاس تلوار نہ تھی مگر ہر ایک کا دل شکار کرتے چلے گئے، اور اس طرح ہند کی فتح شروع ہو گئی۔ اس کیفیت میں جدھر نگاہ پڑ جاتی فاسق متقی بن جاتا، جدھر نگاہ پڑ جاتی منکر مومن ہو جاتا۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس کیفیت میں جب ہر طرف آپ کا اثر پھیلتا چلا گیا تو آپ نے پھر لوگوں کو بھیجا کہ اب راجہ پرتھوی راج کو دعوت اسلام دی۔ اس نے رد کر دی، سیر الاقطاب میں آیا ہے اور سیر الاولیاء میں اور اخبار الاخیار میں اور مطلوب العارفین میں بہت سی کتابوں میں کہ وہ غصے میں آ گیا، چونکہ اب اس کے سہارے ختم ہو گئے تھے پرتھوی راج کے۔ اس نے کہا اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مجھے دعوت دی غلامی کی، تو اس نے جو لوگ دعوت لے کے گئے تھے ان کو زد و کوب کیا، ان کو زد و کوب کیا، اذیت دی۔ جب تکلیف پہنچائی، اذیت دی، تو وہ بیچارے دوڑ کے آ کے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے، ہماری بات نہیں مانی۔ اس موقع پر خواجہ غریب نواز جلال میں آ گئے۔ جلال میں آ کر صاحب سیر الاولیاء، صاحب مطلوب الطالبین، صاحب روضۃ الاقطاب، صاحب اخبار الاولیاء، کل کتب آپ کے سوانح حیات کی متفق ہیں کہ جلال میں آ کے آپ نے خطاب کیا اور پرتھوی راج کو کہا پرا پتھورا را زندہ گرفتیم ودا دیم بلشکر اسلام، کہ راجہ پتھورا ہم نے تجھے زندہ گرفتار کر لیا اور لشکر اسلام کے سپرد کر دیا۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ ادھر یہاں فرما رہے ہیں اور ادھر سلطان شہاب الدین غوری گھر سویا ہوا ہے، یہ فرما کر اس کے خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کے سلطان شہاب الدین غوری سے فرماتے ہیں شہاب الدین تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا دی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا تھا معین الدین تجھے ہند عطا کر دیا، اور میں خواجہ غریب نواز کو ہند کا سلطان کیوں نہ کہوں کہ ادھر افغانستان میں لیتے شہاب الدین غوری کو کہتے ہیں تجھے ہندوستان عطا کر دیا۔ خدا کی قسم اگر میرے خواجہ شہاب الدین غوری کو ہندوستان نہ دیتے وہ لاکھ میں کرتا، یہاں سلطنت اسلام وہ قائم نہ کر سکتا۔ شہاب الدین غوری تجھے سلطنت ہند ملی، تجھے تخت اجمیر ملا، تجھے تخت دہلی ملا، ہند کی سلطنت ملی، یہ کرشمہ تیری فوج کا نہیں ہے، تیری جنگ کے ہنر کا نہیں ہے، یہ صدقہ ہے غریب نواز کے قدموں کا، یہ خیرات ہے۔ سلطنت مسلمانوں کی قائم ہوگی تو خیرات ہے خواجہ غریب نواز کے والد کی۔ تم سب لوگ، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری پشتیں مسلمان بنی، تم غیر مسلم تھے، بتوں کے پجاری تھے، تمہیں مصطفیٰ کی خبر ملی، تمہیں ایمان ملا، تمہاری پشتوں کو ایمان ملا، تم مسلمان ہوئے۔ خدا کی قسم تمہاری، ہماری، میری، تمہاری، سب کی مسلمانی صدقہ ہے خواجہ غریب نواز کے قدموں کا، خیرات ہے غریب نواز کے جوڑوں کی۔ اس لیے وہ عطا رسول بھی ہیں اور نائب نبی بھی ہیں۔ کایا پلٹ دی، ہند کی تقدیر بدل دی، رخ بدل دیا، تاریخ بدل۔ یہ ان کا تصرف تھا۔ کسی سلطان کے ہنر نہ تھے، کسی سلطان کا ہنر نہ تھا، کسی فوج کا کمال نہ تھا، یہ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کرم تھا۔
ان کی توجہ تھی، وہ فیض تھا جو عطا کیا تھا مصطفیٰ نے، کہ آپ نے جب یہ بشارت دی، سلطان شہاب الدین غوری بیدار ہو کے اپنے مشیروں سے بات کرتا ہے اور تب حملہ کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ دہلی سے آغاز نہیں کرتا، وہ اجمیر پہنچتا ہے. اجمیر پہنچ کر چونکہ آپ فیصلہ فرما چکے تھے کہ راجہ پرتھوی آج تمہیں زندہ گرفتار کر کے دے دیا، تو وہ یہاں پہنچا اور زندہ گرفتار کر کے یہاں سلطنت قائم کی، اور پھر یہاں سے چل کے دہلی کی سلطنت قائم کی، اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دہلی کے تخت پر بٹھا کر ایک غلام کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. ارے غلام کو ہندوستان کی بادشاہی کس نے دی؟ کوئی کہے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے دی؟ نہیں نہیں، شہاب الدین غوری نے کیا بدال، یہ خواجہ غریب نواز نے دی. پھر آپ نے جب سلطنت قائم ہو گئی، پھر آپ نے مختلف علاقوں میں اپنے طلباء، اپنے خلفاء، فیض یافتگان، تربیت یافتگان متعین کر دیے، ہند میں روانہ کر دیے. دہلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سپرد کر دیا، ناگور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کے سپرد کر دیا. ہندوستان کے اطراف و اکناف میں آپ نے اپنے مرید، اپنے خلفاء تیار کیے ہوئے لوگ روانہ کر دیے. اور سخی ایسے 3 شہزادے تھے، 3 شہزادے تھے. مثال سے قبل جب باری آئی تو اپنے شہزادوں کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت دی. پھر انہوں نے شیخ کی سنت پہ عمل کیا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو خلافت دی. انہوں نے شیخ کی سنت پہ عمل کیا، پلٹ کر خواجہ نظام الدین اولیاء کو اور علاء الدین احمد صابر کو دی. یہ سخاوت، یہ کرم، یہ بے نیازی، یہ سنت رسول تھی جو حضور خواجہ غریب نواز نے جس کا نظام جاری رکھا اور تمام مشائخ نے اس کو پہنچایا. اس وقت جب آپ کی درگاہ بن گئی، سلطنت ہو گئی اور لوگوں کے دلوں پر غریب نواز کی حکومت قائم ہو گئی، اس وقت آپ کا لنگر، آپ کا دربار، اس کی خدمت حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کو دی، جو آپ کے خواجہ عثمان ہرونی نے ان کے سپرد کیے تھے، ان کو دی. خواجہ فخر الدین گردیزی آپ کے لنگر خانے کے اور آپ کی خدمت گاہ کے مالک ہوئے اور ذمہ دار ہوئے. اور عالم یہ تھا ان کا حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی کا کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ لنگر میں کچھ نہ بچتا، لنگر میں کچھ نہ بچتا مہمانوں کے لیے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے 20 برس اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کے نوکری کی، صحبت میں رہا، اور میں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا. راوی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں. مونس الارواح میں یہ روایت آئی ہے. فرمایا کہ جب باورچی خانہ میں، لنگر خانہ میں کچھ نہ ہوتا تو حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی حاضر ہوتے اور حاضر ہو کے عرض کرتے حضور مہمان آ رہے ہیں، درویش آ رہے ہیں، مگر باورچی خانے لنگر میں پکانے کا کچھ نہیں. تو آپ فرماتے مصلے پہ بیٹھے ہوئے میرا مصلہ اٹھا لو، جتنی ضرورت ہے لے جاؤ. ارے ساری دعوت غریب نواز کے مصلے کے نیچے ہے، جس کو جتنا چاہے دے دیں اور نواز دیں، جس کو جتنا چاہیں نواز دیں. یہ آپ کا عمل تھا، یہ عمل تھا. اور پھر اس طرح زندگی بسر کی، لوگوں کی کایا پلٹی، ایمان کے نور سے سرزمین کو روشن کیا، تقدیریں بدلی، فیض بانٹا، اسلام کا درس دیا. مسلمان بھی آتے، ہندو بھی آتے. اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا، کوئی نفرت نہ تھی. بلا تمیز رنگ و نسل اور بلا تمیز قبیلہ و مذہب جو آتا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے پاتا. یہ ان کا عمل تھا صحابت کا کہ ان کے سوا یہ لقب کسی کو نہ ملا. وہ غریب نواز تھے، غریب نواز ہو گئے، آج تک غریب نواز ہے.
آج ان کے لنگر سے آج بھی مسلمان بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتا ہے، اور میرے جیسا غریب بھی کھاتا ہے۔ وہ غریب نواز، اور درجہ وہ پایا کہ جب وصال کا وقت آیا، حضور خواجہ غریب نواز کا، عطائے رسول کا، سلطان ہند کا، نائب مصطفیٰ کا رضی اللہ تعالی عنہ، امام السلاطین کا، سید العارفین کا، قدوۃ الاقطاب